الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المقربين المعصومين. لائق سب تکریم حاضرین گرامی قدر، آج حضرت رشید وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برسی کے موقع پر، ان کی برسی کے ہی دن اس نشست کا انعقاد کیا گیا، اور یہ ضروری ہے کہ رشید فہمی کے عنوان کے تحت نشستوں کا انعقاد ہو تاکہ یہ قوم علم، شعور اور تہذیب کی جانب آ سکے، کیونکہ رشید وارثی یہ محض ایک فرد نہیں ہے بلکہ یہ علم کی ایک ایسی کہکشاں ہے کہ جب کوئی شعری ذوق رکھنے والا آتا تو وہ سخن ترازی میں استفادہ کرتا، اور جب کوئی تاریخ کا طالب علم آ جائے تاریخ کی کوئی گتھی لے کر، تو رشید وارثی اس کو بہت عمدگی کے ساتھ اور بہت غیر جانبداری کے ساتھ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سلجھایا کرتے تھے۔ علم احادیث ہو، علم فقہ ہو، ان سب پر، اس لیے کہ رشید وارثی صاحب سے ہمارے ابرار بھائی یا زکریا شیخ اشرفی ان کا تعلق نعت کے حوالے سے تھا، اور میرا رشید بھائی سے جو استفادہ تھا وہ علم و ادب کے حوالے سے تھا۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس علم پر بھی رشید بھائی سے رابطہ کیا جاتا، ان سے جاننے کی کوشش کی جاتی، تو وہ پھر اپنے علم سے اور سامنے والے کے ذہنی استعداد کے مطابق اس کی تشفی کرتے تھے۔ رشید وارثی صاحب کا جو آج عنوان میرے لیے مختص ہے، خوشبو التفات، اور اس میں قرآنی مضامین خوشبو التفات میں اس قدر کثرت سے ہیں کہ اگر وہ سارے بیان کیے جائیں تو اس کے لیے یہ پوری ایک نشست بھی ادھوری رہے گی۔ میں اس میں سے چند گوشے پیش کروں گا، اور پھر اس میں یہ بات پیش نظر رہے کہ جب کوئی قرآن کو سمجھنے والا، قرآن فہمی رکھنے والا شاعر جب نعت کہتا ہے تو اس کی نعت میں وزن بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نعت محض شاعری نہیں رہتی بلکہ قرآن کی ترجمان بھی ہو جاتی ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے جیسے کہا تھا کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی احکام شریعت رہے ملحوظ۔ تو نعت گوئی، اس کو قرآن سے جوڑنا، قرآن سے اس کا استفادہ کرنا، یہ شعراء کے ہاں ملتا ہے، اہل علم شعراء کے ہاں، کیونکہ وہ قرآن کو صرف پڑھتے نہیں، وہ جانتے ہیں آیت کا استعمال کہاں ہونا ہے، اس لیے کہ وہ یہ نہیں کریں گے کہ وہ کوئی احمقانہ بات کہہ کر یہ کہیں کہ ہم نے تو آیت پیش کر دی، اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، ہم نے تو آیت پیش کر دی۔ ذمہ دار شعراء آیت صرف پیش نہیں کرتے، آیت کے استعمال کو جانتے ہیں۔ جیسے رشید وارثی علیہ الرحمہ کے آپ چند حوالے میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلے آیت، اور جب وہ آیت کے بعد میں وہ شعر پڑھوں گا تو پھر آپ کو خوشبو التفات کا قرآنی پہلو از خود واضح ہو جائے گا۔ مسند احمد ابن حنبل میں ایک روایت ہے کہ جہاں حضرت سعد بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ آئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور پوچھا اخبرینی بخلق رسول اللہ، مجھے بتائیے رسول اللہ کی اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المومنین نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو قرآن تھے۔ اما تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر، عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے۔ سورہ قلم 68ویں سورہ مبارکہ اور اس کی 4تھی آیت ام المومنین نے پیش کی، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے؟ اب آیت میں جو لفظ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
شاعری میں ایک صنعت ہوتی ہے، صنعت اقتباس، اور صنعت اقتباس میں شاعر کسی آیت سے، حدیث سے، یا کسی بھی قول سے جب استدلال کرتا ہے تو اس قول، آیت یا حدیث کے متن سے کوئی حصہ اپنے شعر کا حصہ بناتا ہے۔ اب رشید وارثی علیہ الرحمہ نے آیت میں جو لفظ ہے خلق عظیم، اس کو اپنی حمد میں بیان کیا۔ خلق عظیم، خلق عظیم مصطفیٰ پرتو ذات ہے، خلق عظیم مصطفیٰ پرتو ذات ہے، خلق عظیم مصطفیٰ پرتو ذات ہے، حسن تیرا ہے بے نقاب آئینہ صفات میں، حسن تیرا ہے بے نقاب آئینہ صفات میں۔ پھر چوتھا پارہ اس کی بالکل آغاز آیت بر، جس میں نیکی کی فلسفی بتائی گئی کہ اصل میں نیکی کیا ہے، اور یہ سورہ آل عمران جو قرآن حکیم کی تیسری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 94 ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب شائع راہ خدا میں قربان نہ کر دو۔ ایک جانب آیت بر میں نیکی کا تصور، نیکی کا فلسفہ پیش کیا گیا، اور پھر وہی مضمون سے استفادہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آیت تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اب یہ پورا حصہ اپنے مصرے کا جز بناتے ہیں اور کہتے ہیں امتحان لن تنالوا البر حتی تنفقوا، امتحان لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اور متاع نقد جاں ہے استغیث یا غیاث۔ پھر قرآن حکیم کی سورہ بقرہ اور اس کی آیت 30 میں خدا بند ذوالجلال نے فرشتوں کا ایک مکالمہ بیان کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جو اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ قرار دینے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار تو اس کو زمین پر بنائے گا جو فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا، جبکہ تیری تسبیح، تیری تقدیس کا بیان ہم کرتے ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ جس میں فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کا بیان کرتے ہیں، اب یہاں سے استفادہ کرتے ہوئے رشید وارثی علیہ الرحمہ حمد کے ہی ایک شعر میں کہتے ہیں تسبیح الہی کا منصب زیبا ہے فرشتوں ہی کو رشید، تسبیح الہی کا منصب زیبا ہے فرشتوں ہی کو رشید، اعزاز بشر ہے علم و بیان سبحان اللہ سبحان اللہ، اعزاز بشر ہے علم و بیان۔ اب یہ جو ثانی مصرع ہے اس کا تعلق اگلی آیت سے ہے کہ جب رب ذوالجلال نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو کل ناموں کا علم دے دیا۔ پہلے انسان کو جو پہلا علم دیا گیا وہ ناموں کا تھا، اور علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت حاصل ہوئی۔ اب رشید وارثی صاحب نے کہا کہ اعزاز بشر ہے علم و بیان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اسی آیت کو اگر ذہن میں رکھیں کہ جب یہ مکالمہ ہوا، آدم علیہ السلام خلق ہو گئے، اب رب ذوالجلال نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کے علم کا کرو مقابلہ، کرو علم آدم کا مقابلہ، جو علم آدم کے پاس ہے تمہارے پاس ہے پیش کرو۔ فرشتوں کا جملہ کیا ہے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، پروردگار تو پاک ہے ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، بس اتنا ہی ہے جتنا تم نے دے دیا، انک انت العلیم الحکیم، علیم تو ہے حکیم تو ہے۔ اب آیت مبارکہ میں لفظ کیا ہے؟ سبحانک لا علم لنا، پاک ہے تو ہمارے پاس کوئی علم نہیں، لا علم لنا، اس کو صنعت اقتباس بنا کر پھر رشید وارثی نے کہا کہ اس طور سے مدحت ہو شہ ارض و سما کی، تصویر ہو جو سیرت محبوب خدا کی، تعبیر ہو جو مجدہ لولا کا لما کی، تفسیر ہو جو آیہ لا علم لنا کی،
تفسیر ہو جو آیے لا علم لنا کی. اور پھر بیت کے مصرے تو کمال کے ہیں کہ سرکار کی توصیف کا مضمون ادق ہے. سرکار کی توصیف کا مضمون ادق ہے. اے ابر کرم نوکے قلم پیاس سے شک ہے. اے ابر کرم نوکے قلم پیاس سے شک ہے. مضمون بڑا طولانی ہے، میں بس ایک حوالہ اور اس میں شامل کر کے گفتگو کو تمام کروں کہ رشید واسی علیہ الرحمہ ایک اسی نعت میں ایک بند ہے جس بند کے ہر مصرے میں قرآنی مضمون ہے. اب رشید واسی کہتے ہیں کیا صلی علی عظمت ممدوح خدا ہے، ہر آن درود ان پہ خدا بھیج رہا ہے. 22واں پارہ 33ویں سورت سورۃ الاحزاب 56ویں آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے ملائکہ اس نبی پر ہر وقت درود بھیج رہے ہیں. ہر آن درود ان پہ خدا بھیج رہا ہے. پھر کہتے ہیں منشا جو نبی کا ہے وہی حق کی رضا ہے. منشا جو نبی کا ہے وہی حق کی رضا ہے. سورۃ الضحیٰ یہ ترتیب کتابی میں سورت کا شمار ہے 93 اور اس کی آیت 5 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ حبیب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. اور رشید واسی کا مصرع کیا ہے؟ منشا جو نبی کا ہے وہی حق کی رضا ہے. خود نام محمد بھی تو خالق کی ثنا ہے. خود نام محمد بھی تو خالق کی ثنا ہے. قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. کل حمد اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالن ہار ہے. حمد اللہ کے لیے، حمد کے لیے دلیل چاہیے، حمد کے لیے اسباب چاہیے. دلائل حمد و اسباب حمد کو اگر مجسم کیا جائے تو پھر محمد کا پیکر بنتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رشید واسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں خود نام محمد بھی تو خالق کی ثنا ہے. قرآن سے آیا عظمت سلطان رسول ہے. قرآن سے آیا عظمت سلطان رسول ہے. واللہ وہی باد خدا مولائے کل ہے. حوالہ جات اس میں بہت سارے میرے پاس ہیں. اس کو انشاءاللہ تعالی زکریا شیخ اشرفی سے میں نے ذکر کیا ہے کہ ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے پھر میں تحریری صورت میں ان کو پیش کروں گا تاکہ خوشبو التفات اس کے کل مجموع کل کتاب سے جتنے قرآنی مضامین ہیں جس میں صنعت اقتباس ہے یا مضمون ہے ان تمام کو اس کے پس منظر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پیش کیا جا سکے انشاءاللہ تعالی. بمعلوم نہیں پڑا.